اظہار محبت اور وفا کے لیے اپنی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوئے. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین. قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ کے تحت فقط چند باتیں آپ کے حضور عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کی ساری توجہ بالکل یہی ہونی چاہیے. یہ محفل یہ یا اور کوئی جہاں بھی آپ جائیں، ہمارا مقصد یہاں آنے کا کچھ یہاں سے لے کر جانا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم بے فضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کا جب تمہیں فضل اور اس کی رحمت مل جائے فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے. اب دیکھنا یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے. تو ہم اس سوال کے جواب کے لیے کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے، کسی اور کتاب کی طرف نہیں جاتے، اس کا جواب قرآن سے لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندوں، اگر میں تم پر محمد مصطفیٰ کے طفیل ان کی وجہ سے، ان کے نام پر، ان کے لیے اگر تم پر فضل نہ ہوگا نا تو تم ہلاک اور تباہ ہو جاتے. لیکن تم من الخاسرین، آیت یاد آیا کہ تم تباہ اور برباد ہو جاتے. تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا جو فضل ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. دوسری بات یہ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس آیت مبارکہ میں اور اس رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کوئی اور شے نہیں، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا قرآن مجید قرآن رشید سے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے. اب جب ہمیں یہ نعمت اللہ نے عطا فرما دی تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے میرے محبوب کے غلاموں تم میرے محبوب کی آمد کی خوشی منا لیا کرو. فَلْيَفْرَحُوا. اچھا دوسری بات فَبِذَالِكَ، یہ اس میں اشارہ ہے. اور مثال کے طور اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں کہ یہ میرے بھائی، تو میں نے ان کی طرف اشارہ کیا تو اس سے مراد فقط یہ ایک ہی ہے. اس میں اشارہ ذالک. اور اللہ رب العزت نے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا وہ دو چیزوں کا ذکر کیا، فضل اور رحمت. دو چیزیں ہیں، اللہ کا فضل اور رحمت. ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن ذکر دو چیزوں کا ہے، فضل اور رحمت. اور اس کے دو چیزوں
واحد کی لے کر آئے ذالکا، ہونا تو یہ چاہیے تھا. اور عربی کا یہ قانون ہے کہ جہاں ایک ہو تو وہاں واحد کی ضمیر لائی جاتی ہے، اور جہاں دو ہو تو وہاں تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی دو کے لیے. اور دو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ثانی کا. اور جب دو سے زائد ہو تو پھر یہ جمع ہوتی ہے عربی کے اندر. اور دوسری زبانوں میں اس کے برعکس ایک ہے، ایک سے زائد تو وہ جمع بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں، اس کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے. اب قانون یہ تھا کہ جب ذکر دو چیزوں کا کیا نا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں ضمیر بھی تسنیہ کی دو ہی کی لے کر آتے نا، لیکن فقط واحد کی ضمیر لا کر اللہ رب العزت نے امت کو یہ درس دے دیا کہ اے میرے غلاموں، یہ جو میرا فضل اور رحمت ہے نا، یہ دو الگ الگ شے نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ذات مصطفیٰ مراد ہے، جو میرا عظیم فضل بھی ہے، میری عظیم رحمت بھی ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات کا ہے. اگلا لفظ فلیفرحوا، بس چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. خوشی منانا کئی طریقوں سے ہوتا ہے. اہل خانہ نے نہایت ہی محبت کے ساتھ یہ پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ اس میں انہیں اور مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی محافل کا انعقاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. فلیفرحوا، خوشی کی ایک اظہار محبت ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح سے خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ گھر میں اس دن نوافل پڑھ کے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں. آپ روزہ رکھ کر خوشی منائیں. تو خوشیاں کئی طریقوں سے منائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں جو آیت مبارکہ میں لفظ کا انتخاب کیا وہ بڑا دلچسپ اور بڑا عام ہے. فلیفرحوا، یہ عام لفظ ہے. اگر ہوتا نا کہ تم میرے محبوب کی آمد کی خوشی روزہ رکھ کر مناؤ تو ہمارا یہاں جمع ہو کر خوشی منانا شریعت میں مشروع نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا. اگر ہوتا نا کہ تم نمازیں پڑھ کر خوشی مناؤ تو پھر کسی اور طرح سے ہم خوشی مناتے تو وہ شریعت میں جائز نہیں ہوتا. اگر ہوتا نا کہ تم جھنڈے لگا کر، محلے سجا کر، گھر سجا کر خوشی مناؤ تو پھر کسی اور طرح سے خوشی منانا جائز نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العزت نے عام لفظ، مطلق لفظ بول کر، ارشاد فرما کر امت کو پیغام دے دیا کہ میرے محبوب کا غلام اپنے ملک میں رہ کر اس تہذیب اور تمدن کا خیال رکھتے ہوئے جس انداز میں چاہے گا وہ خوشی منائے، وہ دیگے جلا کر ہو، وہ محفل سجا کر ہو، وہ جھنڈے لگا کر ہو، وہ گھر سجا کر ہو، جس انداز سے بھی میرے محبوب کا غلام خوشی منائے گا وہ در حقیقت میرا بھی محبوب بن جائے گا. اللہ تو یہ خوشی آپ ہے. تو اب محبوب کا غلام وہ فقط چند ٹوپیوں پر نیاز لگا کر خوشی میں بانٹ دے تو رب کے حضور محبوب اس غلام کا بھی تحفہ اسی طرح قبول کرتے ہیں جو ڈھیروں دیگے جو بتا کر. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاص بندے کا کتنا خالص ہے. آیت مبارکہ میں اگلا حصہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے میرے اور آپ کے لیے. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہمیں ملی. حضور علیہ السلام یہ توفیق اور یہ نعمت ہے ہمارے لیے عظیم. ہم نے خوشی بھی منائی، اب جس انداز میں چاہے ہم نے خوشی منائی. اب یہ اس پر اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو خوشی منانا ہے نا وہ کسی انداز
بشر دے کر وہ شریعت میں عمل جائز ہے۔ اب اس کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہیں۔ جمع دو طرح سے ہوتا ہے، ایک جمع جو ہے نا، آپ نے میں نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے محل بنا لیا، کوئی دکان خرید لی، کوئی گھر خرید لیا، گاڑی لے لی، کاریں لے لی، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے مکان لے لیا، تو یہ ہم نے جمع کیا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ یجمعون کا صیغہ جمع کے لیے ہے اور یہ سب کے لیے ہے۔ تو ایک جمع تو یہ ہو گئی، اور دوسری جمع ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی، آپ نے پڑھی، روزے رکھے، اس لیے کہ ہم آخرت بھر جائیں۔ تو جمع دو طرح سے ہی ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے جو ہم جمع کرتے ہیں، ایک اخروی اعتبار سے جو ہم نمازوں کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں اپنے لیے وہاں جا کر ہم نے وصول کرنا ہے، اس لیے جمع کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں جمع تو ہم نے کی، لیکن فرمایا کہ جب تمہیں میرے محبوب کی صورت میں فضل اور رحمت مل جائے تو پھر تم جو خوشی منا رہے ہو، یہ دونوں جمع سے خوشی منانا بہتر ہوگا۔ تو ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت میں نے چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کی۔ اب یہاں فقط ایک حدیث پاک عرض کر کے اپنی گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور خادم رسول بھی ہیں۔ یہ خادم اس لیے ہیں کہ آپ کی والدہ ام سلیم ان کا نام ہے، اور آپ کے والد کا نام ابو طلحہ ہے، اور ان دونوں کے لیے آتا ہے حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت انس بن مالک جنہوں نے 10 سال تک حضور علیہ السلام کی خدمت کی، اور ان کی والدہ نے، یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے پورا تفصیل، میں فقط اس یہاں 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں بھی جو ہے نا، مجھے ایک ایسا کہتے ہیں حلوے کو عربی میں، کھجور کا، پنیر کا اور چند چیزوں ملا کر جو ہے وہ ایک حلوہ تیار کیا، اور حلوہ کتنا تھا، ایک پیالے میں دیا اور کہا کہ یہ لے جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں دے دو، اور ان سے جا کر یہ کہنا کہ یہ حضور، یہ میری ماں نے بھیجا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ حضور میری طرف سے، میری ماں کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کا حکم بجا لاتے ہوئے ایک پیالے میں حلوہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کی، حضور یہ میری ماں نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور اس تحفے کو آپ ہماری طرف سے اس چھوٹے سے تحفے کو قبول فرما لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب آپ کہہ چکے تو اب جانے لگے، جب جانے لگے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے بلایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے انس، تم جا تو رہے ہو لیکن فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی بلا لاؤ۔ یعنی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے چند نام بتائے اور کہا کہ عمر کو بھی بلا لاؤ، ابو بکر کو بھی لے آؤ، طلحہ کو بھی لاؤ، زبیر کو بھی لے آؤ۔
سن کر جانے لگے نا تو پھر دوبارہ آواز دی اور کہا کہ اے انس، اچھا جو بھی تمہیں راستے میں ملے نا اس سے بھی اس کو بھی بلا کر دے، اسے بھی لے آؤ۔ اب حضرت انس کے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چلے، جن جن کا نام لیا اس کے گھر پر تشریف لے گئے اور جو راستے میں ملتا گیا نا اس کو بھی ساتھ کہتے گئے کہ آج محبوب کے گھر تمہاری دعوت ہے، محبوب نے بلایا۔ اب جس نے یہ سنا نا اب اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ہمیں بھی اگر کوئی منسٹر یا کوئی وزیر اعظم یا کوئی گورنر بلا دے نا تو پھر ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ مجھے تو فلاں نے بلایا ہے، فلاں نے بلا دیا ہے۔ اب جس کو حضور بلائے کیا وہ پیچھے ہٹیں گے؟ بس جس نے سنا نا اس نے دوڑ لگائی اور بارگاہ مصطفیٰ میں آگے ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ نام لینا چاہتا اور جو مجھے راستے میں مل کر چلا جاتا وہ میں اس کو بلا کر لے آتا۔ اب جب میں واپس آیا نا بارگاہ مصطفیٰ میں تو میرے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کا گھر کا شانہ مبارک لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں انہوں نے پوچھا نا کہ وہ کتنے لوگ ہوں گے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 300 لوگ ہوں گے جو حضور علیہ السلام کے سامنے موجود ہوئے۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس ایک گروہ کو بھیجتے جاؤ اور جو ہے وہ آتا جائے گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام پیالہ کتنا ہے؟ ایک ہے، اس میں حلوہ ہے جو حضرت ام سلیم نے بنا کر حضور علیہ السلام کے لیے پیش کیا ہے، اور کہتے ہیں حضرت انس آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے پر رکھا اور جو اللہ نے چاہا آپ نے ہاتھ رکھ کر اس پر پڑھا۔ لوگ کہتے ہیں سامنے رکھ کر پڑھنا نہیں چاہیے تو میاں میرے محبوب نے تو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے تو پڑھا، سامنے رکھ کر پڑھا۔ حضرت انس بن مالک سے کہا کہ ایک ایک گروہ کو بھیجتے جاؤ۔ اب وہ 10 کا گروہ آتا جاتا اس حلوے سے کھاتا چلا جاتا، ایک گروہ آتا چلا جاتا، دوسرا آتا چلا جاتا، تیسرا آتا چلا جاتا، چوتھا، پانچواں، ایسے کرتے وہ جو 300 یا اس سے زائد لوگ تھے۔ حلوہ ایک پیالے کا ہے اور ان کا یہ بیان ہے کہ ان لوگوں نے کیا وہ چکھا تھا۔ اگر کبھی سے بات میں ہوگا نا کہ پیالہ تو ایک تھا تو مخالف کو اس پر کوئی دلیل مل جاتی ہے انہوں نے تو چکھا تھا کیونکہ پیالہ جو ایک تھا، لیکن حدیث پاک کے لفظ ہے کہ حتی شبعوا، ایک نے اس سے رچ کر کھایا ہے کہ اس کے پیٹ میں جگہ باقی ہی نہیں رہی۔ ایک نے رچ کر کھایا، شبعوا کا معنی یہ ہے کہ رچ کر کھایا۔ رچ کر کھایا۔ ہم جب رچ کر کھاتے ہیں نا تو مجھے بتاؤ پانی پینے کی گنجائش دیتی ہے؟ نہیں، چونکہ رچ کر کے کھا لیا۔ تو شبیعوں کا معنی یہ ہے کہ رچ کر کھایا۔ اب جب وہ سارے کھا چکے نا رچ کر تو پھر کیا ہو گیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سب نے کھا لیا حضور نے مجھے بلایا اور کہا کہ انس یہ پیالہ اٹھاؤ اور اس کو واپس لے جاؤ۔ دعوت حضور کے گھر ہو چکی، 300 سے زائد افراد اس پیالے سے کھا چکے، لیکن حضرت انس کا جو لفظ ہے نا وہ حضور علیہ السلام کی عظمت اور ہاتھ مبارک کی برکت اور اس دست مبارک کے معجزے کو ظاہر کرتی ہے، واضح کر رہی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا جب یہ پیالہ میری ماں نے مجھے دیا تھا اس وقت زیادہ تھا یا اب میں جب لے جا رہا ہوں اس وقت زیادہ تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے دست سے اقدس
کا معجزہ، اس میں پھر اتنی برکت آئی کہ وہ 300 لوگ اس سے سیراب ہو گئے، اور پھر بھی اس حلوے کے اندر اس حلوہ اسی کی طرح یوں بہو موجود تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ، جہاں ہم میلاد کے انعقاد پر اور حضور علیہ السلام کے معجزات کو سماعت کرتے ہیں، وہی حضور علیہ السلام کی سیرت کے کون سے پہلو ہیں؟ ایک پہلو حضور علیہ السلام کی سیرت کا اب درگزر ہے۔ بس آخری باتیں میری اور اس پر گفتگو میری ختم۔ آج ہمارے ساتھ کوئی بندہ کوئی نا انصافی کہہ لیں یا تلخ بات کہہ لیں تو پھر ہم اس سے جو ہے وہ کئی دنوں تک اس سے ناراض اور پھر اس کے لیے دل میں بغض رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فتح مکہ جب ہوا، حضرت عثمان بن ابو طلحہ یہ وہ شخص ہے فتح مکہ سے پہلے، بس گفتگو پر میری توجہ آپ کی نہ ہونی چاہیے۔ آخری بات، گفتگو میری ختم ہے۔ افو در گزر، یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے۔ دیکھیں جب فتح مکہ سے پہلے نا نبی کریم علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی بیت اللہ کی، اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام جب پلٹے تو ساتھ فرمانے لگے کہ عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابیاں ہمارے پاس ہوں گی۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، حضور علیہ السلام جو ہے وہ مکہ المکرمہ تشریف لائے، مکہ فتح ہو چکا، یہی عثمان ہے جن کے ہاتھوں مکہ بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ جب بیت اللہ کی چابیاں مانگی نا اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا، بتوں سے بیت اللہ کو صاف کیا، رب کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے، سجدے میں گئے، واپس جب پلٹ آئے نا، یہ عثمان بن ابو طلحہ یہ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور کو چابیاں دینے سے انکار کر دیا تھا اور بیت اللہ میں نماز ادا نہیں کرنے دی تھی۔ اب انہی عثمان کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اور یہ حضور کی کمال شفقت ہوتی کہ انہیں مکہ میں یہ پناہ دے دی جاتی، یہ کمال شفقت ہوتی کہ انہیں ان کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ پابندی نہیں لگتی، لیکن شفقت تو شفقت رہی۔ اور اب وہ در گزر کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ یہی عثمان بن ابو طلحہ اب یہ جب بیت اللہ سے حضور علیہ السلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ، نعرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان بن طلحہ جب واپس آئی نا نماز شکرانے کے ادا کر کے، تو حضور علیہ السلام نے انہی عثمان بن طلحہ کو وہ چابیاں عطا فرمائیں، یہ چابیاں انہی کو دے دی، کہا کہ یہ چابیاں آج سے بھی تمہاری ہی پاس ہے۔ تو یہ اپنی درگزر ہے نبی کریم علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اس طرح کے ساتھ اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ کل بروز قیامت ہمارے لیے یہ محفل جو ہے وہ شفاعت کا باعث بن جائے۔ علینا البلاغ۔ تمام آپ تشریف رکھیں اور یہ جو میرے کون ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ آف کر دیں، خوب سرم سے ہوگا۔